کہ آپ کے ساتھ جوڑا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری حافظہ اللہ تعالیٰ کو، ان کے خاندان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے تمام رفقاء کو جنہوں نے اس مرکز کے بنانے میں، بنیاد رکھنے سے لے کے اب تک میں اپنا کردار ادا کیا، اور بالخصوص پیارے عزیز عتیق الرحمان کی والدہ محترمہ مرحومہ یعنی بسروری صاحب کی اہلیہ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایک مجلس اس سے پہلے ہم نے یہاں مختصر سی اس وقت اکٹھے ہوئے تھے جب ان کا جنازہ ہوا، اور اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انہوں نے اپنے زیورات تک اس مسجد کے لیے، اس مرکز کے لیے قربان کیے۔ سو آج میں انہیں یاد کرتے ہوئے اور آپ سب کو یاد دلاتے ہوئے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح اس حوالے سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج باقاعدہ طور پر اس کا پہلا پروگرام ہے، اور میں بہت ہی کم وقت آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا تاکہ وقت بھی کافی ہے اور صبح جمعہ بھی ہے، اور ہمارے معزز قراء کرام تشریف فرمائے ہیں، پاکستان کے مائع ناز قراء بھی اور بیرونی مہمان بھی، تو ہمیں بہت کم وقت لینا چاہیے، لیکن بہرحال ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم سب خاص طور پہ جو سٹیج والے ہیں، آج اس پہلی مجلس میں اس مرکز میں پہلا باقاعدہ پروگرام ہے، تو اس کا حصہ بننے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بسروری صاحب کے لیے اور ان کے رفقاء کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اس کے لیے کسی بھی وقت اس کا معاون رہا یا آئندہ رہے گا، اس کو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ قرآن مجید کی یہ مجلس ہے، تو بس ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور اصل میں جب ہمارے قراء، ہمارے معزز حفاظ آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اس کا ذکر اور تذکرہ کیا وہیں ساتھ علم کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے، غور و فکر کرنے کو کہا ہے، تذکیر کی دعوت دی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پر اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ دو کام کریں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کو آپ ڈر سنا دیں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں، اور وہ لوگ جو آپ کی دعوت پر نہیں ڈریں گے اور آپ کی دعوت پر کان نہیں دھریں گے اور اس کتاب کے آنے کے بعد بھی اپنی روش نہیں بدلیں گے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، انہیں ڈر سنا دیں، ان کے انجام کو ان کے سامنے لا کھڑا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا النذیر العریان، میں، العریان کا مطلب ہوتا ہے برہنہ، انا النذیر العریان، میں برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟
میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں جہنم کی ان کیفیات کو، ان عذابات کو جو نہ ماننے والوں کو ملنے والے ہیں۔ میں اس جہنم کے اوپر جو پل باندھا جائے گا اس کو دیکھ کر آیا ہوں، میں وہ حالات دیکھ کر آیا ہوں جو مجھے دکھائے گئے ہیں، حق الیقین کروایا گیا ہے، عین الیقین کروایا گیا ہے، تاکہ میں وہ دعوت تم تک بغیر کسی کم و کاست کے بیان کر سکوں، میں وہ کیفیت تمہارے سامنے رکھ سکوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے معاملات بھی بیان فرمائے، جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر بھی کیا، کچھ حالات کا ذکر بھی کیا، اور پھر جہنم کے واقعات اور جہنم کی وادیوں کی کیفیات بھی آپ نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید جہاں سننے کے آداب میں سے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے صرف سبحان اللہ کوئی شاید ادب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر سیرت مطہرہ کو پڑھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، قرآن ان کے سامنے قرات کیا جاتا، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، تو مختلف کیفیات ہوتی۔ جہاں بشارت کی بات ہوتی صحابہ کے چہرے کھل اٹھتے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ جہاں جہنم کے تذکرے ہوتے وہاں صحابہ اور ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوتی، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ہم عذاب کی آیت پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بشارت کی آیات پر بھی ہم صرف سبحان اللہ کہہ رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ یہ انتہائی کمزور ہے۔ خدا کے اصل میں یہ جو قرآن کی جو مجالس ہیں یہ صرف کوئی آواز کا مقابلہ نہیں تھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی آواز کا مقابلہ نہیں تھا، یہ کوئی سانس کا مقابلہ نہیں تھا، یہ دراصل آپ کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کرنے کی مجالس تھی۔ آپ کے اندر ان لہجات کو سن کر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ثابت اور آپ کے ان صحابہ سے ثابت، آپ کے ان شاگردوں سے ثابت، ان لہجات کو سن کر آپ کے اندر وہ شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی قرآن کو سمجھنے والے ہوتے، آپ کی کیفیات بھی، اور اس اچھے انداز سے پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے انداز سے پڑھنے کو بھی لازم قرار دیا، خوبصورت آواز سے پڑھنے کو لازم قرار دیا، اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دیا۔ ہاں جو نہیں پڑھ سکتا اس کو بھی اجر کی نبی سنائی کہ وہ کوشش تو کرے، لیکن کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ پیغام کیا ہے، یہ آخری پیغام جس کے بعد کوئی پیغام نہیں اللہ کی طرف سے، یہ آخری پیغام، یہ آخری خط جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم نے کیا سمجھا اس کو؟ ہم صرف مقابلہ سمجھ رہے ہیں۔ میں میزبان ہوں، میں سمجھتا ہوں میں میزبان ہوں، اس لیے کہ یہ مرکز میرے بھائی کا ہے، یہ مرکز میرے بھتیجوں کا ہے، اس لیے میں میزبان کے طور پر آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان باتوں سے تھوڑا سا بلند ہوئیے، اور قرآن کا یہ جو خوبصورت مجلس آپ کے سامنے سجائی جاتی ہے اور جہاں جہاں بھی قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، میرا یہ پیغام ہے اور درخواست اور آپ سب سے منت اور سماجت ہے، یہ کوئی آواز کا مقابلہ نہیں ہے۔ اصل میں قرآن آپ کے دلوں کے اندر اثر کرے، اچھے سے اچھے لہجوں سے اللہ کے نبی نے خود بھی پڑھا اور آپ کے سامنے بھی پڑھا گیا۔ آپ نے اپنے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابی بن کعب کو خود اپنی مسند پر بٹھا کر کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو کیا ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارتیں دی گئیں تو ہمارے لیے وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ہم ان بشارتوں کو کبھی سمجھیں، ان بشارتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا خوشخبری سنائی ہے، اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے کیا کیا نوید سنائی ہے۔ اس میں اگر جھگڑالو اور جھگڑنے والی قوم کے لیے ڈر سنانے کی بات ہے، ان کے انجام اور وعید کی بات ہے، تو کیا ہم تو ان میں شامل نہیں؟ اس قرآن نے دو حصے کر دیے قوم اور خلقت کے، فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو میں کبھی اپنے بارے غور کروں، میں ابرار میں شامل ہوتا ہوں یا میں فجار میں شامل ہوتا ہوں؟ میرا تعلق ابرار کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یا میرا تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہے؟
اگر میں اچھا ہوں تو مزید اچھا کیا کرنا ہوگا، اللہ نے مجھے کس کس بات کا حکم دیا ہے، کون کون سی بات سے منع کیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم میرے رسول سے جو میرا رسول تمہیں دے اس کو اخذ کرو، اس کو حاصل کرو، اس کے ساتھ تمسک کرو، اس کو پکڑو۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے؟ میرے رسول نے جو تمہیں منع کر دیا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے ہمیں کس کس بات سے منع کیا میں جاننے کی کوشش تو کروں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، تو صرف اتنا ہی کر لوں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ہمیں پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میں ان آیات کو ہی ایک مرتبہ غور و فکر کے ساتھ پڑھ لوں کہ اللہ نے مجھے بھی پکارا ہے، مجھے بھی کہا ہے۔ اگر میرا دعویٰ ایمان کا ہے تو اللہ نے مجھے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مجھے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ کا تعلق اختیار کر یہاں تک کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس ایک کیفیت کے، جب بھی تمہاری جان نکالی جائے، جب بھی تمہیں واپس بلایا جائے تم اسلام پر کھڑے ہو۔ مجھے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مجھے کہا ہے کہ اپنی زبان کو ٹھیک کر لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو۔ مجھے کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ مجھے کہا ہے لوگوں کا مذاق اور ان کی تضحیک نہ کرنا۔ کیا کیا کہا ہے؟ کم سے کم میں ایک مرتبہ، اور آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں، میں کبھی وعدہ نہیں لیتا لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے وعدہ لے لوں۔ آپ وعدہ کریں کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ کم سے کم آپ میرے کہنے پر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی آیات آئی ہیں ان کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں گے، ایک دفعہ ضرور جانیں گے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا۔ نام لے کر ہمارا نام لیا ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تو ایک مرتبہ تو دل کرتا ہے نا کہ کم سے کم کوئی ہمیں کوئی معمولی سا فرد بھی ہمارا نام لے کر پکار لے تو ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارا نام لے لے کر ایمان والا کہہ کر پکارا اور بار بار پکارا اور اتنی مرتبہ پکارا، تو ہم اس پر توجہ کریں، ہم اس کی طرف دیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔